السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر مومن صبح سے لے کر شام تک بہت سی نیکیاں کرتا ہے، مگر نیکیوں کی حفاظت کی فکر ہم میں سے بہت کم میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور آدمی کا کیا کرایا سب پانی میں مل جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو برباد کرنے والے اعمال میں آتا ہے وہ ہے شرک۔ سورہ زمر میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ ضیاءکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ آپ کا بھی عمل اگر آپ شرک اس میں ملاوٹ کریں گے شرک کی تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور سورہ انعام میں 18 انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اور اگر بالفرض یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جائیں گے۔ زمانے جاہلیت میں ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بڑا سخی تھا، ہر کار خیر میں پیش رہتا اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، نہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کی بلکہ اس کی ساری زندگی شرک میں بسر ہوئی۔ یعنی یہ جو شخص تھا بہت ساری نیکیاں کر تو رہا تھا لیکن اس کی نیکی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی کیونکہ اس میں شرک کی ملاوٹ تھی۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے لیے سجدہ کرنا ہی شرک نہیں بلکہ اس کے علاوہ کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کو مصیبت اور پریشانی میں پکارنا یا اس سے دعا کرنا بھی شرک ہے۔ اس طرح غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بیماری اور مصیبت کو دور کر سکتے ہیں اور اولاد عطا کر سکتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح کا شرک تو آج ہم مسلمانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے جو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس عقیدے کے ساتھ اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر حاضری دیتی ہے۔ ان مدفون اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مصیبتیں دور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اس کے ضمن میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بتاتے ہیں تفسیر احسن البیان میں کہ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی انہی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو صوم و صلاۃ یعنی نماز و روزہ کے پابند ہوتے ہیں مگر ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اور کوشش کے باوجود وہ تکلیف دور نہ ہو تو فوراً مزاروں کا یا نام نہاد ولیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ شرک کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو اعمال کو برباد کرنے والی چیز وہ ہے شرک ہے۔ دوسرا ہے جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا، یعنی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو ہمارے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو غیب دانی اور پوشیدہ امور کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہیں نجومی، کاہن اور جادوگر کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی نجومی اور کاہن لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی ہر بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں
اور پریشان ہر مصیبت زدہ انسان اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علاج کرواتے ہیں، اپنی گمشدہ چیزوں کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں۔ ان کاہنوں کے پاس جا کر علاج کرانا اور ان سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے ہاتھ دکھانا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو بربادی اعمال کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی نجوم کے پاس جا کر، یعنی کہ کوئی شخص جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، تو کوئی شخص کسی نجوم کے پاس جا کر کچھ پوچھے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، سچ یعنی سچ مان لے، تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنی سخت وعید بتائی گئی ہے، دیکھیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کسی بات پوچھنے کے لیے گیا، یعنی کہ معلوم کرنے کے لیے کہ سچ کیا ہے، اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کی، تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، یعنی کہ شریعت اسلامیہ کیا بتاتی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بتاتا ہے اور آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں، تو آپ کیا ہے، شریعت اسلامیہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے بدعت، یعنی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تھوڑی سی بھی رائی کے دانے برابر بھی زیادتی یا رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص دین میں حصول ثواب، یعنی کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، تو اسے بدعت کہتے ہیں، جس سے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مختصر الفاظ میں انہیں یعنی کہ رسول وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا۔ وہ لوگ ان عبادات کو کم سمجھنے لگے، یعنی کہ رسول وسلم کی عبادت کو وہ لوگ کم سمجھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں نیک عبادت گزار اور زاہد بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کروں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کیا کروں گا، ہمیشہ سے روزہ ہی رکھتے رہوں گا، میں لگاتار روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس گفتگو کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میرا یہ حال ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی ترک بھی کرتا ہوں، رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں اور کچھ حصہ آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو جو میرے اس طریقے سے روگردانی کرے گا، یعنی کہ پھر جائے گا، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو عبادت ہی کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول وہاں پر نکیر کر دیا، ان کو وہیں پر ٹوک دیے کہ ایسا کہا، آپ ہرگز میرے آگے نہیں جا سکتے۔ تو آج مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں نئے نئے طریقے اور بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک، اور وفات کے بعد بھی بدعتوں کا اتنا ہی لامتنا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے جتنی ہندوؤں کے پاس جتنی رسومات ہیں، تقریباً ساری رسومات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ پیدائش ہوتے ہی چلا چھٹی وغیرہ کرنا اور برتھ ڈے منانا، جو کہ یہ بھی غیر اسلامی چیز ہے، برتھ ڈے وغیرہ، یہ سب ایسی بدعات ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس وقت رسول وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے حوض سے پانی پلانا چاہیں گے، فرشتے ان کو پیچھے سے گھسیٹ کر دور کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں چھوڑ دو، یہ میری امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے، انک لا تدری ما احدث بعدک، یعنی کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یعنی کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد بدل گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی جانتے چلے کہ حوض کوثر ایک ایسا پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جو کوئی اس کو پی لے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کا مذاق اڑانا۔ اسلام یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امتیوں کے لیے مدینہ نصیب فرمایا ہر ایک کو، لیکن یہ نظام نہیں ہوگی، اسی دین کو رائی کے دانے کے برابر دنیا میں اور فلاح اور اخروی میں نجات کر لے گا، اللہ آل عمران کے آگے جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس میں کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کو پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا میری شریعت کے کامل ہونے میں تمہیں شک ہے؟ کیا میری شریعت واضح نہیں ہے؟ سن لو، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ میری اتباع کریں۔ یعنی جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ لائے ہیں آپ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ لیکن آج مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلامی تعلیمات کے بجائے مغربی تہذیب کو نہ صرف پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اس پر فخر کے ساتھ عمل بھی کرتی ہیں۔ یقیناً یہ چیز نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بنے گی۔ کچھ نئے لوگ جو ہے جدت پسند ایسے بھی ہیں جو مغربی تہذیب سے کی طرف رجوع ہو کر یا اس کو پسندیدگی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو ناپسندگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مثلا داڑھی کو برا سمجھتے ہیں، پردہ، عورت کے پردے کو، تعدد ازدواج کو، اور جو بھی حد لگائی جاتی ہے اسلام میں وغیرہ، یہ ساری تعلیمات انہیں ان کی ناقص عقل جو رہتی ہے، کم عقلی کی کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کی بنا پر ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا گیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 9۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جب وہ اللہ سے خوش نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیے۔ اور جو لوگ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ توبہ میں کہا گیا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65-66۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ تو یہ ہے چوتھی چیز۔ اب پانچویں چیز ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کریں گے، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جائے، تو کیا تاکہ کوئی دوسرے لوگ خوش ہو گیا، ہمارا اس سے دنیا کمانا حاصل ہو، تو اس سے بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اور اس میں میرے حصے کو ترک کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، ان میں ایک عالم، دوسرا مالدار اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کیا ہوگا۔ فیصلہ ہونے والے لوگ کون ہیں؟ عالم، مالدار اور تیسرا اللہ کی راہ میں اپنا جان۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ عالم کہے گا میں نے تیرے دین کو عام کیا، مالدار کہے گا کہ خیر کے کام کے تمام راستوں میں اپنا مال خرچ کرتا رہا، تیسرا کہے گا کہ میں نے دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، مالدار اور سخی کہیں، اور بہادر طاقتور کہیں، اور یہ چیز تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر انہیں فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے، یعنی کہ یہ ان کو دنیا میں حاصل ہو گیا، یعنی کہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور ان کو فرشتے کیا کریں گے؟ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو ریاکاری کے اس انجام کو سوچ کر ان پر 3-3 4-4 مرتبہ غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ڈر، خوف، جو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نہیں رہا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر روئے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں فوت نہ ہو جائے، یعنی ان کی رونے کی شدت ایسی تھی کہ ڈرنے لگے کہ کہیں انہوں انتقال نہ کر جائیں۔ تو قیامت کے دن ریاکار بری طرح رسوا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تطاعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، اور دیکھو وہ تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں۔
تو ریاکاری سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شرک یعنی ریاکاری تمہارے اعمال میں چونٹی کے چال سے بھی کہیں زیادہ آہستگی کے ساتھ سرایت کرتا جاتا ہے، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں خیال آیا بھی تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو ایسی نیت سے نہیں کریں، لیکن ایسا چونٹی کی چال کی طرح ہمارے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ رہیں گے۔ تم یہ دعا پڑھتے رہو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں